Bismillahirrahmanirrahim. This is unit number 2, citizenship, and the lesson number 7, peace and conflict. What is peace and what is conflict? We will check in this lesson. Check the contents, words about peace, conflict, impacts of conflicts, United Nations, how to deal with daily life conflicts. इस लेसन में हम ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे कि पीस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, एंड हाउ वी कैन डील विद दिस conflict. Let's check what is in the first slide. What is peace? Freedom from disturbance is called peace. When there is no unrest in a country, no war with another country, or when a war has ended, there is peace. Peace क्या है? Freedom from disturbance, यानी किसी भी तरह की बेचैनी से जो आज़ादी है उसको हम अमन या सुकून कहते हैं। और इसको भी कि जब किसी मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई जंग नहीं होती, किसी मुल्क के साथ कोई इख्तलाफ नहीं होता, या फिर कोई जंग ख़त्म हुई होती है, तो उस दौर को, उस वक्त को हम अमन का वक्त कहते हैं। What is conflict? Conflict क्या है? A conflict is a disagreement or fight. Conflict between countries can lead to war. War causes a lot of damage, suffering and pain. अब conflict क्या है? डिसएग्रीमेंट और फाइट, किसी के साथ इत्तेफाक राय ना होना, किसी के साथ आपका जहन ना मिलना किसी बात पर, या फिर लड़ाई हो जाना, इसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ है, यानी कि दो मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट होता है, वो वार की तरफ ले जाता है। एंड वार कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, सफरिंग एंड पेन। और जो जंग है ये बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें लेकर आती है। What happened when there is conflict और वार? अब हम देखते हैं कि जब जंग या वार का ज़माना होता है तो तब किस तरह के हालात हो जाते हैं। वार कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन, इट कैन इंटरप्ट और स्टॉप नॉर्मल सर्विसेज सच एज द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर. People can die or be injured. Life during war time is stressful. अब जंग का जो दौरानिया होता है या जंग के ज़माने में हमें एजुकेशन हासिल नहीं हो पाती है, नॉर्मल सर्विसेज बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ से ज़िंदगी बन जाती है, नॉर्मल रूटीन नहीं रहती है, कोई एजुकेशन नहीं होती, भूख बढ़ जाती है, लोग जो है वो या ज़ख्मी होते हैं या मर रहे होते हैं, कोई हेल्थ केयर नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ वार में इंगेज हो जाता है। As you can see in this picture, no education, hunger, no health care and people are dying. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जंग के दौरान हो रही होती हैं, और and this is very bad for the society and everyone. How many wars have been fought in the last 30 years? The last 30 years में कितनी wars हो चुकी हैं अब तक? In the last 30 years there have been more than 120 wars in the world. दुनिया में 120 जो है वो जंगें हो चुकी हैं पास्ट 30 इयर्स के अंदर। अब हम देखते हैं जी व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है या अक़वाम मुत्तहिदा किसे कहते हैं? हमने ऊपर पीस के बारे में पढ़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे ये जो जंग या ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ होता है इसको हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, या कौन सा ऐसा इदारा है जो कि इन चीज़ों को, इन मामलात को हैंडल करता है। There are organizations such as United Nations or UN in the world that are dedicated to finding peaceful solutions to conflict. United Nations जो है ये एक इदारा है दुनिया का जिसको उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि तमाम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुल्कों के बीच में उनको इत्तेफाक राय के साथ बातचीत के ज़रिए से उन तमाम मसाइल को हल करना और चीज़ों को जंग से बचाना। अब हम देखते हैं कि ये इदारा बना कब। द UN is an organization created on 24 October 1945 after World War II. ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इदारा जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया, जब ये देखा गया कि जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ और आप अगर बैठकर और बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल करें तो वो बेहतरीन सॉल्यूशंस निकाल के दे सकते हैं। When it was started, the UN had 51 member states. There are now 193. जब ये इदारा शुरू हुआ तो 51 member states इसके members थे और 51 states इसकी member थी, और अब जो है वो 193 countries जो हैं वो इसके members बन चुके हैं। It aims to promote international cooperation, और इसका जो काम है वो क्या है कि जो international peace है
اس کو پروموٹ کرنا، یعنی تمام کنٹریز کے درمیان میں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے نکالنا اور چیزوں کو جنگ کی طرف نہ لے کر جانا۔ What do United Nations do؟ یہ ادارہ کرتا کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ They act as an independent judge like a referee and they help to increase good communication between countries۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ اس ادارے کا کام جو ہے وہ کانفلکٹ کو جو ہے وہ روکنا ہے، دو ملکوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنا اور جو بات چیت ہے اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ایز این انڈیپینڈنٹ جج، ایک جج کی طرح یا ایک ریفری کی طرح یہ کام کرتے ہیں، اور جو گڈ کمیونیکیشن ہے، اچھی جو بات چیت ہے بٹوین کنٹریز، اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ڈیلنگ ود کانفلکٹس ان آور اون لائفس، اب کنٹریز کے علاوہ ہماری اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں بھی بہت سارے کانفلکٹس ہمارے آپس میں ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم آپس میں اتفاق نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طبیعت کے اوپر بہت برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی ان فیلنگس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ Conflict can make us feel angry, sad or frustrated. When we feel strong feelings, it is difficult to think clearly. جب بھی ہمارے اندر غصہ ہو، ہم اداس ہوں یا بہت زیادہ پریشان ہو کسی بات پر، تو اس وقت انسان کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کام کرنا کم کر دیتی ہے، ہم اچھے طریقے سے سوچنے کے قابل نہیں رہتے، ہم پازیٹیولی جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں ہم غور نہیں کر پاتے اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نگیٹو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسی سچویشن میں جب ہم اسٹرانگ فیلنگس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو کیسے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں، کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ کانفلکٹ، اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی سے کسی بات پر اتفاق نہیں ہوتا تو ہم اس سچویشن کو ڈیل کیسے کریں گے؟ لیٹس سی ہاؤ ٹو ڈیل وتھ کانفلکٹ۔ پہلی چیز، ہم کانفلکٹ سے کیسے ڈیل کریں گے، اینڈ ہاؤ ٹو کام ڈاؤن، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پرسکون کیسے رکھ سکتے ہیں۔ پاز فار تھاٹ، ٹیک ٹائم، اپنی جو بھی آپ سوچ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، ٹھیک ہے؟ اسٹاپ وٹ یو آر ڈوئنگ، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ آسک این انڈیپینڈنٹ پرسن ٹو ہیلپ، آپ کسی انڈیپینڈنٹ پرسن سے مراد یہاں پر ایک تیسرا انسان ہے جس کا آپ دونوں کے کانفلکٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ کسی تیسرے بندے کو بیچ میں ایڈ کر کے اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ری فوکس یور سینسز بائی تھنکنگ اباؤٹ وٹ یو کین سی، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ، آپ اپنی سینسز جو ہیں ان کو ری فوکس کر کے آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہو، وٹ یو کین فیل، ٹچ، اسمیل اور ٹیسٹ، یعنی کہ آپ اپنا دھیان جو ہے وہ بٹا سکتے ہو، اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہو۔ لسن اینڈ تھنک اباؤٹ دا ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ کا کسی سے بھی جھگڑا ہے، کسی سے کسی بات پر اتفاق نہیں ہے، آپ اس کی بات کو سنو ضرور، آپ اس کو تسلی سے اس کی بات کو سنو، بریتھ، آرام سے اچھے طریقے سے سانس لو سلولی اور اس کی بات سنو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسپیک کالملی، ایکسپریس یور فیلنگس وداؤٹ بلیمنگ دا ادر پرسن، اب آپ آرام سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرو، ان کو بیان کرو، اینڈ ڈونٹ بلیم دا ادر پرسن۔ اب آپ نے یہ سب کام جو کرنا ہے، اپنی فیلنگس بیان کرنی ہے اور پولائٹلی بات کرنی ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرنا ہے، آپ نے اگلے بندے کو بلیم نہیں کرنا اس بات کے لیے، کیونکہ ہم تو کانفلکٹ سے بچنے جا رہے ہیں۔ ریلیکس یور مسلس، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے جو مسلس ہیں باڈی کے ان کو ریلیکس فیل کریں گے۔ تھنک اباؤٹ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلمس وداؤٹ میکنگ اٹ ورس، اور اب آپ نے جب اپنے آپ کو ریلیکس کیا ہے اور آرام سے بات کر رہے ہو اور آپ نے اگلے کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا ہے، اب آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے کہ میں نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے اس کو خراب کیے بغیر۔ ڈسٹریکٹ یور سیلف، اپنی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ رکھیں اور ان کانفلکٹس کی چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں، صرف اس کے سولوشن کے بارے میں سوچیں۔ اینڈ ڈو سم تھنگ سودنگ، اور کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کو سکون دیتا ہے، اس میں آپ کوئی بک ریڈ کر سکتے ہو، آپ کہیں سیر کے لیے جا سکتے ہو فار سم ٹائم، آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہو، آپ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہو، اینی تھنگ دیٹ سوٹس یو، جو آپ کو سکون دے، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ کام کرو اور اس کانفلکٹ کے بارے میں آپ سوچو کہ میں نے اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے۔ سو دیٹس آل اباؤٹ دا پیس اینڈ کانفلکٹ۔
I hope you understood whatever I tried to convey. Take care. Allah Hafiz.